بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، معاملات بہت سے سلجھتے نظر آ رہے ہیں اور بہت سے الجھتے نظر آ رہے ہیں۔ مذاکرات کے دروازے کھلے نہیں، سیل ہو گئے۔ ٹرمپ کارڈ ٹھس ہو گیا۔ خبردار ملک ریاض کی پہنچ سے دور رہیں۔ اسرائیلی جنرل کا استعفیٰ دینے کا فیصلہ اور افغانستان یا افغانیوں پر پہلا بم ٹرمپ نے پھینک دیا، اور گنڈا پور یونیورسٹیوں کے بن گئے چانسلر، یعنی یونیورسٹیز کے اپنے صوبے کے، اور منصور علی شاہ کی ہلچل۔ یہ ساری چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ مذاکرات 7 دن کا وقفہ دیا گیا تھا کہ 7 دن میں یہ جواب دے حکومت، تو حکومت نے جواب ابھی تک نہیں دیا، اور کل آخری دن ہے۔ اور مطالبہ یہ تھا کہ اگر مذاکرات میں جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا اور وہ قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ نہ کیا گیا تو پھر چھٹی، یعنی مذاکرات بند ہو جائیں گے۔ تو حالات ایسے لگ رہے ہیں، میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ تیسرے مرحلہ جو تھا، تیسری بیٹھک جو تھی وہی فائنل ہوگی، لگ وہی رہا کہ اب تک بالکل وہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ بیرسٹر سرفراز نے کوشش کی، بیرسٹر گوہر صاحب نے کوشش کی، جو صدر پی ٹی آئی کے، انہیں کوشش کی کہ چلیں ایک مطالبہ مان لیں، جوڈیشل کمیشن، جس کے چانسز نہیں۔ حکومت نے صاف جواب دے دیا، انڈائریکٹ جواب پہنچ چکا ہے، لکھ کے جواب نہیں دیا۔ کل آخری دن ہے، 7واں دن، تو معاملات جو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں۔ اب میں نے جو ایک فکرہ کہا کہ دروازے کھلے نہیں بلکہ سیل ہو گئے، وہ کیا ہوا؟ وہ کپتان نے شور مچا دیا تھا بڑا کہ جہاں ملاقات ہو گئی طاقتوروں سے اور کنفرم کر دیا، اور گوہر صاحب نے کہا ہاں جی، اگر عمران خان صاحب نے کہہ دیا تو سمجھ لیں کہ ہو گئی، اور بلکہ ہو گئی ملاقات۔ تو یہ وہ اس کا بڑا زور شور ہوا، جبکہ میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ یہ سرسری سے ملاقات سر راہ تھی، اس میں انہیں بات کرنے کی کوشش کی، اور سپہ سالار نے ان کو صاف کہہ دیا کہ جناب سیاسی باتیں سیاستدانوں سے کریں، سیاسی باتیں حکومت سے کریں، ہم سے مت کریں۔ لیکن اس کو ہوا جتنا دیا اس پہ وہ ناراض ہو گئے، اور دروازے ہو گئے مستقل سیل۔ یعنی وہ جو کھلے تھے نا کھڑکیاں، جو جہاں سے ہوا آنے لگی تھی، کوئی ٹھنڈی ہوا، کوئی جھونکے ملنے لگے تھے، اور نئی آکسیجن آ رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ انہوں نے خود ہی دھکا دے کے دروازہ کر دیا بند، اور وہ ہو گیا سیل۔ اب اس کے کھلنے کے چانسز تھے۔ دوسری طرف ٹرمپ کارڈ کا بڑا مسئلہ تھا کہ ٹرمپ 20 جنوری کو آئیں گے، تو کہتے جناب 2 دن ہو گئے، 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، حالی تک تو فون نہیں آیا، اور یہ معاملہ بھی لگتا ہے ٹھس ہو گیا، اس لیے کہ وہاں پہ ایک جو ڈیوٹیفل وزیر ہیں ہمارے حکومت پاکستان کے، ان کو لوگ بڑا لائٹ لے جاتے ہیں، لیکن لائٹ لینا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ ثابت کیا کہ وہ بہت اہم وزیر ہیں، وہ ہے محسن نقوی۔ وہ وہاں پہنچ گئے، لوگوں نے شور مچایا کہاں تھے، کدھر تھے، نظر نہیں آئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ لیکن جناب جس ٹارگٹ پہ وہ گئے ہیں، یہ میزائل جو ہے حکومت کا سیاسی میزائل جو ہے، یہ ٹارگیٹڈ ہے۔ تو جس ٹارگٹ پہ گئے تھے وہاں انہوں نے کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقات کی، اور مختلف باتیں بھی ہوئیں، اور بھی لوگوں کی ملاقاتیں جاری ہیں، سب کچھ ہے۔ اصل ان کا جو مشن تھا وہ یہی تھا، اس پہ وہ چلے گئے، وہ کامیاب کہاں تک کامیاب رہے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، اور وہ خود جب واپس آئیں گے تو پھر اس کی کوئی تفصیلات بھی بتائیں گے۔ لیکن فی الحال ایسا ہی لگ رہا ہے کہ باجی جدھر میزائل مارا گیا سی وہ میزائل نشانے سے لگ گیا، ملاقاتیں ہو گئیں، اور ملاقاتیں، اور پینٹاگون اور ٹرمپ کے قریبی لوگوں سے انہوں نے موئل ملاقات کر کے ثابت کر دیا کہ میں اپنی ڈیوٹی دینا جانتا ہوں۔ اب بات جو ہے وہ نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ خبردار ریاض ملک کی پہنچ سے باہر رہیں، جس نے انویسٹمنٹ کی دبئی جا کے انہوں بھی پھڑ لیں گے، جنہیں تھے بیریئر ٹاؤن، یعنی بیریئر ٹاؤن خطرے میں پڑ گیا۔ لیکن بیریئر ٹاؤن اور ریاض ملک اتنا پراپرٹی ٹائکون ہے مطلب ہمارے ملک کا، کہ اگر خدا نخواستہ بیریئر ٹاؤن پہ کوئی برا وقت آیا اور ریاض ملک میں برا وقت آیا جیسا کہ لگ رہا ہے، تو اس سے سارا جو یہ معاملات ہیں نا، یہ ریل اسٹیٹ کے، یہ بالکل زمین بوس ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نیب نے کہا کہ جناب آپ بچیں ان سے، دبئی میں یہ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے لائیں گے، بہت سے مقدمات میں مطلوب ہیں، اور وہ فرار شدہ ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی کوشش کریں۔ تو آپ لوگ اس میں پیسہ نہ پھنسائیں، ورنہ پھنس گئے تو آپ کی بھی باری ان کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ لیکن بڑے خوش قسمت آدمی ملک ریاض صاحب، ان کو
1996 سے بھی چیک کریں، جب سے یہ آئے جب سے ان کو چیک کریں بحریہ ٹاؤن. آپ یہ سوچیں جس کا بحریہ سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا اس نے بحریہ ٹاؤن بنا کے ایسا تاثر لوگوں کو دیا کہ جناب ہے سرکاری کام ہے، یہ تو ایک فورسز کا ادارہ ہے، تو لوگوں کے اعتماد بحال ہوا، اس پہ انہوں نے کمائی کی اور وہ کمائی کر، اور اب انہوں نے تمام تر یہاں مقدمات کے باوجود ایک بڑی اسکیم کا اعلان یو اے ای میں بھی کر دیا. لوگ وہاں بھی انویسٹ، بلکہ یہاں کے جو ریئل اسٹیٹ والے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے جن کا کاروبار بند تھا وہ جناب دبئی پہنچ گئے، وہاں جا کے انہیں دفتر کھول لیے. لیکن نیب نے کہا جناب اسی پیچھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یو اے ای کی حکومت سے اور اس کو ہم پکڑ کے لائیں گے، وہ ہمارا ملزم ہے اور فرار شدہ ہے، اس کے خلاف بھی فیصلے ہوں گے. تو یہ بات ہے. تو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، جناب ریاض ملک کی پہنچ سے دور رہیں، اس سے متاثر نہ ہو، وہاں پیسے نہ لگائیں ورنہ آپ کے پیسے ضائع بھی ہوں گے اور آپ کسی مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں. اب یہ جو جنگ بندی ہوئی غزہ میں، تو وہاں فلسطینی وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں. اتنی لاشیں، اتنا خون دینے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم جیتے ہیں اس لیے کہ غزہ پر ہم نے قبضہ اسرائیل کو نہیں کرنے دیا، جبکہ اس کے بعد تمام لام لشکر تھا، تمام عالمی سطح کی اس کے پاس طاقت تھی، موجود سب کچھ تھا، بہت مار کٹائی کی انہوں نے، کسی کو نہیں چھوڑا، کھنڈر بنا دیا، لیکن ہم نے جناب قبضہ نہیں کرنے دیا، ہم فاتح ہیں. اس بات پر ایک اسرائیلی جنرل جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل بلکہ انہوں نے کہا جناب کہہ دیا کہ ہماری شکست ہے یہ اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. تو بھائی یہ دوسرے پاس بھی. اب دوسری طرف جو افغانستان پر کہ افغانستان سے ٹرمپ صاحب کیا سلوک کریں گے، تو افغانستان پہ بھی پہلا بم انہوں نے پھینک دیا. کیا پھینکا؟ انہوں نے کہا جی وہ جو جب یہاں سے امریکہ اور نیٹو فورسز واپس گئیں تو بہت سے لوگوں کو وہ باہر لے کے گئے اور اس میں یہی تھا کہ ان کو یعنی 2 لاکھ افراد جو ہیں ان کو وہ لے گئے ساتھ، یعنی امریکہ یا یورپی یونین نے ان کو ویزے دیے ڈگا ڈگ. کیوں؟ کہ وہ سہولت کار تھے امریکہ کے. لہٰذا انہوں نے کہا جی اب طالبان کی گرفت میں آ گئے تو مار ڈالیں گے یا پھنس جائیں گے یا جیلوں میں ڈال دیں گے، لہٰذا وہ بھاگ گئے. اور اس میں سے ابھی بھی 16,000 جو ان کے خاندان جو ہیں وہ اسلام آباد میں امریکہ کی سفارش پہ رکھے گئے تھے جو بائیڈن کی حکومت سے کہ جناب ان کو بھی ہم لے جائیں گے باری باری، لیکن آپ ان کو رکھیں. اب اس نے صاف انکار کر دیا. ٹرمپ صاحب نے پہلے ہی دن انکار کر دیا کہ ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے جناب، ان کی چھٹی کرو. تو ایک تو وہ 2 لاکھ جو جا چکے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس کا بھی آپ کو چند دنوں میں پتہ لگ جائے. دوسرا یہ جو 16,000 اسلام آباد میں ہیں جنہوں نے جانے کی تیاری ہوئی، جناب پاسپورٹ تیار سن، ویزے لگے سن، لیکن انہوں نے کہا بھی آرام سے ٹکٹیں بھی امریکہ سے ہی ملے تبھی جائیں گے. تو وہ ان چکروں میں اپنے لالچ میں رہ گئے اور اب ان کے راستے بند ہو گئے. جب امریکہ سے راستے بند ہو گئے تو پھر پاکستان کیسے ان کو رکھے گا؟ پاکستان بھی کہے گا اپنے ملک جاؤ، اور اپنے ملک کو جا نہیں سکتے کیونکہ طالبان جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کے سہولت کار تھے. اب ایک ہی راستہ ہے کہ روس یہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ آئے گا، امریکہ بہادر جو ہے یہ پھر افغانستان میں آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ انہیں فوجی اڈے بنانے. اگر وہاں پہ ہوگی طالبان سے بات چیت تو پھر تو ہوگی دوستی، پھر ہوگا امریکہ طالبان زندہ باد، امریکہ طالبان بائی بائی. تو پھر تو ہو گیا کہ وہ سودے بازی ہوگی، ان کو بھی ضرورت ہے کسی سہارے کی، تو پھر تو ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. ورنہ یہ معاملہ ہوگا گڑبڑ اور پھر امریکہ کسی اور طریقے سے آئے گا، پھر یہاں پہ مسائل بڑھیں گے اور یہاں لڑائی جھگڑا ہوگا. لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں امن قائم کروں گا، جنگوں کا قائل نہیں، کسی کی جنگ میں نہیں کودوں گا، اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہیں. ورنہ عام طور پہ سیاسی لوگ اور خاص طور پر ٹرمپ یا عمران خان صاحب اپنی بات کو بدلنے میں دیر نہیں لگاتے. تو یہ دونوں چیزوں میں ایک قدر مشترک ہے دونوں شخصیات میں. اچھا، گنڈاپور یونیورسٹیوں کے چانسلر بن گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں تو انہیں قانون میں تبدیلی کرائی. یہ میں نے بہت پہلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ قانون میں تبدیلی کرا رہے ہیں اور صرف فیصل کنڈی جو ان کے سیاسی حریف ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کیونکہ 18ویں 13ویں میں صوبہ بہت کچھ کر سکتا ہے، تعلیم کے معاملات میں بھی بہت کچھ، تو انہوں نے جناب قرارداد بھی پاس کرا لیا، آئین بھی بنا لیا، قانون بنا لیا. اب وہ چانسلر ہوں گے تمام یونیورسٹیوں کے، گورنر نہیں ہوگا. ورنہ آئین پاکستان کے تحت یہ تھا کہ تمام گورنرز جو ہیں وہ اپنے صوبوں کے چانسلر تھے یونیورسٹیوں کے، اور اسی طرح پنجاب میں بھی ہے اور باقی جگہ بھی ہے. اور وفاق جو ہے وہ وفاقی جو ادارے ہوں گے، یونیورسٹی ہوگی، اس کا چانسلر صدر مملکت ہوں گے. تو اب انہوں نے یہ الٹی گنگا بہانے کی کوشش کر دیا ہے. لیکن اس پہ بڑی دلچسپ بات سنائی، ایک واقعہ سنایا جاوید چودھری صاحب نے، معروف ہیں آپ کے سامنے، ویلاگ بھی کرتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں، سب کچھ ہیں. تو وہ مطلب انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں نے جناب ایک پنجاب کے سابق چانسلر تھے، وائس چانسلر تھے، ان سے میں نے بات کی تھی کہ جناب
یہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا وہ کہنے لگا یار بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ایک چانسلرز کی کانفرنس تھی، مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا. وائس چانسلر جو تھے یونیورسٹیوں کے، وہاں میں بھی گیا ہوا تھا. سب لوگوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا. کسی نے کہا میں نوبل انعام یافتہ ہوں، کسی نے کہا میں فلانی چیز کا اعزاز بھی ہے، فلانے ہے، میں نے یہ ریسرچ کی، میں نے وہ کیا، میں نے اتنی پڑھائی، اتنے وہ. جب میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا کہ جناب، وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے شاید، ریٹائرڈ. تو انہوں نے کہا جی میں لیفٹیننٹ جنرل ہوں، ریٹائرڈ، اور میں یہاں پہ ہوں. تو کہنے لگے سب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، یعنی مذاق سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا آپ کی تعلیم تو جناب میری سمپل گریجویٹ. اس پر بھی لوگوں کو حیرانگی ہوئی. تو یہ جاوید چودھری صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے. وہ کہتے ہیں ان وائس چانسلر صاحب نے خود مجھے بتایا. تو اس میں حقیقت تو پھر صحیح ہے. جہاں یہ حالات ہو تو وہاں پہ اگر گنڈاپور صاحب بن گئے چانسلرز، اور پھر کہیں ایسی مطلب کوئی کانفرنس ہو گئی، تو پھر تو آپ سوچ لو باجی کی ہونا ہے. اور چانسلر ان کی چانسلری میں کچھ ڈگریاں ملے گی، کس انداز میں، کس انداز کی ہوں گی، کیا ہوں گی، یہ بھی آپ سوچ لیں. یہ اب لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا. اور دوسری جانب جو ہے منصور علی شاہ جو ہے وہ ٹک کے بیٹھنے کو تیار نہیں. انہوں نے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ہلچل پیدا کر دی، اور ان کی ہلچل سے پہلی جو قربانی ہوئی ہے وہ ایک اسسٹنٹ رجسٹرار کی ہوئی، نظر عباس کی، جس کو OSD بنا دیا گیا، چھٹی کی. جی غلطی کا بھگتو جا کے کیوں ایسا ہوا کہ کیس جو تھا وہ آئینی بینچ کا تھا، تو انہیں ریگولر بینچ میں کیوں لگا دیا. پھر منصور علی شاہ کہتے ہیں جی تمام وہ کیس جو ہیں جن میں ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف نہ فیصلہ آ جائے، وہ میرے سے ہٹا لیے جاتے ہیں یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے. تو باقاعدہ انہیں دو بدو حکومت سے لڑائی جاری رکھی ہے، بلکہ اس عزم کا اظہار کیا کہ بھائی یہ کام چلتا رہے گا. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.